الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. دائیاں مکے دیاں بڑا پچھتائیاں، حلیمہ دے نصیب جاگ پہ بے قدراں نے قدراں نہ پائیاں. حلیمہ دے نصیب جاگ پہ بے قدراں نے قدراں نہ پائیاں. حلیمہ دے نصیب جاگ پہ تے رب دیاں رحمتاں دے کولوں دور رہیاں سن. کون کہندا سونے نوں دائیاں چھڈ گئیاں سن. او دائیاں سونے نوں پسند ہی نہ آئیاں. دائیاں سونے نوں پسند ہی نہ آئیاں. حلیمہ دے نصیب جاگ پہ بے قدراں نے قدراں نہ پائیاں. حلیمہ دے نصیب جاگ پہ تے اماں حلیمہ دے وے سونے نو لوریاں. جبریل امین کھچے چولے دیاں ڈوریاں. ہوراں آئیاں سی لین ودھائیاں. حلیمہ دے نصیب جاگ پہ ہوراں آئیاں سی لین ودھائیاں. حلیمہ دے نصیب جاگ پہ بے قدراں نے قدراں نہ پائیاں. حلیمہ دے نصیب جاگ پہ دائیاں مکے دیاں بڑا پچھتائیاں. حلیمہ دے نصیب جاگ پہ. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سرورہ سید انس و جان باعث تخلیق کائنات حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مولا پاک میرے دل دماغ زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے. ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو. ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو. بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، حضور سیدنا
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو اللہ رب العزت نے برہان بنا کے بھیجا۔ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بین دلیل آ چکی ہے۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے جب ہم سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے بیک زبان اقرار کیا تھا کہ مالک بلا بربنا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم تجھے چاہیں گے، تیری عبادت کریں گے، تیری محبت میں زندہ رہیں گے، تیری محبت میں مریں گے، تیری جستجو کریں گے، تیرے لیے تڑپیں گے، تیرے لیے اپنی جانیں نچھاور کریں گے۔ عالم ارواح میں ہی ہم نے اپنے رب سے یہ وعدہ پختہ کر لیا تھا۔ پھر جب عالم ارواح سے ہم عالم وجود کے اندر آئے، کچھ لوگ تو وہ ہوئے جو اس وعدے کے انکاری ہو گئے، لیکن جو صاحب ایمان لوگ تھے انہوں نے اپنے وعدے کو یاد رکھا اور اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی طلب، اس کی جستجو، اس کے لیے تڑپنا، اس کے آگے رونا، اس سے التجا کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی محبت میں تڑپنا۔ تو جب عالم وجود میں آئے تو پھر اس سے محبت بھی ہوئی، اس کی عبادت بھی کی۔ تو جس سے محبت ہو تو محبت اس بات کے لیے مجبور کرتی ہے کہ اس کو دیکھیں تو صحیح کہ وہ ہے کیسا، کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو دیکھا جائے، اس کی طرف سفر کیا جائے، اس کے پاس بیٹھا جائے۔ مگر ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہمیں جس سے محبت ہے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ خود قرآن مجید قرآن رشید میں فرماتا ہے کہ تمہاری آنکھ میں یہ طاقت ہی نہیں کہ تم میرا احاطہ کر سکو۔ تو ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ دیکھنے کے لیے شکل کا ہونا ضروری ہے، اور جس کی شکل نہ ہو اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو ہمارے معبود کی تو کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ شکل کسے کہتے ہیں؟ علماء ریاضی یہ لکھتے ہیں کہ شکل حد کے ملانے سے بنتی ہے، حدود ملتی ہیں تو شکل کو وجود ملتا ہے، اور جو حد میں ہو وہ محدود ہوتا ہے، جو محدود ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا معبود تو لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لہذا ہمارا رب شکل سے پاک ہے، اسے دیکھیں کیسے، اس کی طرف سفر کیسے کریں کہ اس کی تو کوئی جہت ہی نہیں ہے، وہ تو ہر جہت میں ہے، ہر جگہ میں رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جدھر کو منہ کرو گے تمہیں خدا کے جلوے نظر آئیں گے۔ اب وہ تو جہت سے بھی پاک ہے۔ تو یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ جس سے محبت ہے ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم اس کی طرف سفر بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ 12ویں کی شب نے یہ دل کی بے چینی کو حل کر دیا، اور رب قدوس نے آج سے 1450 سال تقریباً پہلے ایک وجود عنصری کو اس دنیا میں بھیج کے مالک کائنات نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھ میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو، لیکن میں ایک ایسا آئینہ دے رہا ہوں کائنات کے اندر جو دیکھنے میں چہرہ مصطفیٰ ہوگا، لیکن جب دیکھو گے تو خدا کے جلوے نظر آ جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، اسی وجہ سے تو فرما دیا لوگوں ایسی دلیل آ گئی، برہان
اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جو ایسی پختہ دلیل ہو کہ اس کے بعد اب کسی اور دلیل کی ضرورت باقی نہ رہے. اور اسی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. انا مرآت جمال الحق، میں خدا کے جمال کا آئینہ ہوں، خدا کے جلووں کا عکس ذات مصطفیٰ میں نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو یہ آئینہ کچھ وقت کے لیے تو اس کو پہلے نور کی شکل میں رکھا، اور پھر شب میلاد اس کا ظہور ہوا. روح کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا. مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اب یہ بہت بڑی دلیل تمہارے پاس آ گئی ہے خدا کے وجود کی، اللہ رب العزت تک پہنچنے کی. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ادھر مخلوق میں شاغل ادھر اللہ سے واصل، خواص اس پر مشدد میم ہے لفظ محمد کا. فرماتے ہیں کہ شد والا حرف جو ہوتا ہے اس کا تعلق اگلے لفظ سے بھی ہوتا ہے اور پچھلے سے بھی ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک کا جو میم ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کا پیچھے بھی تعلق ہے اور آگے بھی تعلق ہے. گویا کہ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو میں نے واسطہ اور وسیلہ رکھ دیا ہے، ادھر مخلوق میں شاغل ادھر اللہ سے واصل. فرمایا یہ میرا حبیب ایسا ہے جو مخلوق کو پکڑ پکڑ کے خدا تک پہنچا دیتا ہے. خدا تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، ورنہ کہاں ہم ڈھونڈتے پھرتے، کہاں ہم بھٹکتے پھرتے. اگر مصطفیٰ کریم نہ آتے تو آج ہم بھی کسی پتھر کے آگے سر جھکاتے ہوتے، آج ہمارا سر بھی پتہ نہیں کہاں کہاں جھکتا ہوتا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا جو ایک وجود تمہیں عطا کیا، یہ ایسی دلیل ہے کہ جو اس دلیل کو دیکھے پھر اس کے بعد وہ کسی اور دلیل کی ضرورت اس کو باقی نہیں رہتی. اور یہ حقیقت ہے کہ جس نے چہرہ مصطفیٰ کو صدق دل سے دیکھا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور خدا کی توحید کا اقرار کیے بغیر رہ نہیں سکا. یہاں کوئی بندہ یہ سوال اٹھا سکتا ہے جی پھر تو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، فلاں نے بھی دیکھا، فلاں نے بھی دیکھا. اور میرے بھائی انہوں نے نہیں دیکھا. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. محبوب یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن آپ کو دیکھتے نہیں ہیں. حضور آپ ان کو نظر ہی نہیں آتے. اور اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مقدسہ پر ایسے حجاب اور غیرت کے پردے ڈال کے بھیجا ہے. قرطبی شریف کی روایت ہے کہ فرمایا کہ لم یظہر تمام حسن ہی، مصطفیٰ جان رحمت کا تمام حسن اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا. اگر ظاہر کر دیتا تو دیکھنے کی تاب کسی میں نہیں تھی. فرمایا کہ ہر کسی کی رسائی چہرہ مصطفیٰ تک نہیں ہو سکی کیونکہ پردے اللہ کی غیرت کے اتنے تھے کہ کوئی ناپاک وہاں پہنچ ہی نہیں سکا. لیکن جس کی رسائی ہو گئی صاف دل والے کی، وہ کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، کوئی عثمان بن گیا، کوئی حیدر کرار بن گیا. جن کی رسائی ہوئی ہے وہ پھر واپس نہیں پلٹے، وہ پھر خدا کی توحید کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ دلیل ہے خدا کے وجود کی. اور ایسی دلیل ہے جو برہان ہے، عام دلیل بھی نہیں ہے، برہان ربی ہیں کہ جس کے بعد اب کسی اور دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، اور یہ ایسی ذات والا صفات ہے کہ اللہ پاک نے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک ایک پہلو کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے. پھر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کوئی مثل نہ جانی دی رب سونا قسم چکے دی چڑھ دی جوانی دی. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات
کہ خالق کائنات نے ان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی جملہ جو ادوار تھے ان کو سمیٹ کے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر فرمایا لعمرک، اے حبیب پیارے، علیحدہ علیحدہ بھی قسمیں اٹھائیں، کبھی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم اٹھائی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے ہاتھوں کی قسم اٹھائی، الگ الگ بھی قسمیں اٹھائیں، لیکن یہاں اللہ پاک نے ان تمام عظمتوں کو سمیٹ کے فرمایا حبیب پیارے لعمرک، ہمیں تیری پوری زندگی کی قسم ہے، تیری حیات طیبہ کے ایک ایک پہلو کی، ایک ایک سانس کی، ایک ایک لمحے کی، اس کائنات گیتی کے اندر قدم رکھنے کے بعد سے لے کے لحد مبارکہ تک کے تمام سفر جو تھا، وہ بچپن ہو، وہ جوانی ہو، وہ جوانی کے بعد کی زندگی ہو، وہ بڑھاپا ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے کا دور ہو، وہ اعلان نبوت کے بعد کا دور ہو، وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی راتیں ہوں، وہ سفر ہو، وہ قیام ہو، وہ اٹھنا ہو، وہ بیٹھنا ہو، وہ کھانا پینا ہو، وہ ازدواجی معاملات ہوں، وہ یاروں میں بیٹھنا ہو، وہ مزاروں غاروں کے اندر بیٹھنا ہو، وہ میدان جنگ ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے محبت کرنے والوں کے ہجوم میں بیٹھنا ہو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ حیات طیبہ اس دنیا میں قدم رکھنے سے لے کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارکہ تک کے اس تمام سفر کو سمیٹ کے اللہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کی قسم اٹھائی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس کی قسم اللہ قرآن پاک میں اٹھا لے، اب اس میں کسی قسم کا کوئی نقص عیب والا کوئی جملہ باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات طیبہ کو دلیل بناتے ہوئے کفار مکہ سے کہا تھا، جب 40 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، کفار نے انکار کیا اور کہنے لگے کہ ہم تجھے کیسے مانیں، نہ مال و دولت ہے، تو ہے بھی وہ باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، دادا بھی جا چکا ہے، تو ہم تجھے نبی کیسے مانیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا، اور یہ ایسی پختہ دلیل تھی کہ جس کا رد کافر مرتے دم تک نہیں کر سکے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، فرمایا میں نے اپنی زندگی تم میں گزاری ہے اس سے پہلے، یعنی 40 سال کے بعد اعلان نبوت کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے۔ بتاؤ کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو، بتاؤ کبھی میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہو۔ آپ جانتے ہیں شاہ حبشہ کے دربار کے اندر بھی بات یہی ہوئی تھی، جب کفار مکہ کا وفد گیا تھا ابو سفیان کی قیادت کے اندر، اور اس نے بلایا مسلمانوں کو بھی اور کفار مکہ کو بھی، دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے اس نے کفار مکہ کے سارے وفد کو کہا کہ ایک بندہ آگے کرو جو مجھے اس نبی کے بارے میں ساری بات سنائے۔ تو انہوں نے ابو سفیان کو آگے کیا، اس نے کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم سب نے اس کا انکار کر دینا ہے، مجھے بتا دینا ہے بلا جھجک اور بلا روک ٹوک، جو سچی بات ہے وہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اور ابو سفیان اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اگر بادشاہ نے یہ بات نہ کی ہوتی اور مجھے ڈر نہ ہوتا کہ پیچھے والے میری مخالفت کر دیں گے تو میں جی بھر کے جھوٹ بولتا، لیکن چونکہ وہ مجھے خطرہ تھا اس بات کا کہ اگر میں ایسی غلط بیانی کروں گا تو پیچھے والے انکار کر دیں گے۔ تو بادشاہ نے پوچھا، اس نے کہا بھی بتاؤ، وہ طویل سوال جواب کی فہرست ہے، میں اپنے مقصد کی ایک بات کر کے یہاں گفتگو ختم کروں گا، مطلب اگلے جملوں کی طرف بڑھیں گے۔ بادشاہ نے یہ سوال کیا، اس نے کہا بتاؤ اس جوان نے جس نے اب اعلان نبوت کیا ہے، اس نے زندگی تمہارے اندر گزاری ہے؟ اس نے کہا ہاں گزاری ہے۔ اس نے کہا بتاؤ، اعلان نبوت کے بعد کی بات نہیں میں کرتا، اس سے پہلے تم کیا کہا کرتے تھے؟
تو ابو سفیان کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو صادق بھی کہتے تھے، ہم امین بھی کہتے تھے، ہم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی وعدہ توڑتے ہوئے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، کبھی فحش گوئی نہیں دیکھی، کبھی اس کے کردار کے اندر کوئی جھول نہیں ہم نے دیکھی، بڑا صاف ستھرا، بڑا سونا، بڑا اچھا کردار، خاندان بھی اعلیٰ، نسب بھی اعلیٰ، سب کچھ ہی اس کا عمدہ ہے، لیکن یہاں آ کے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گئے۔ تو بادشاہ نے 2 جملوں میں اس کو جواب دیتے ہوئے کہا، اس نے کہا جو 40 سال تک تم میں رہا، جس نے جوانی جیسا وہ دور گزارا تمہارے اندر کہ جس کو لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں بڑے بڑے لوگ بھی بھٹک جاتے ہیں اور ان سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، جس نے جوانی تمہارے اندر گزاری اور تم نے اس کی جوانی کی بھی قسمیں اٹھائی ہیں، تم کہتے ہو کہ اس کی جوانی کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس کا کردار بھی بڑا سونا، اس کی گفتار بھی بڑی خوبصورت، وہ وعدوں کا بھی پابند، وہ امانت دار بھی ہے، تم ساری باتیں کہتے ہو، تو 40 سال تک جو سچا تھا 40 سال بعد بھی وہ سچا ہے، 40 سال تک جس نے مخلوق کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ لہٰذا جو پہلے سچا تھا وہ اب بھی سچا ہے۔ یہ نامراد ہو کہ یہ وفد واپس پلٹا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو دلیل بنایا اپنی 40 سالہ زندگی کو، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں نے تم میں اپنی زندگی گزاری ہے، بتاؤ میرے کردار کے اندر کوئی کمی ہو۔ وہ کہنے لگے نہیں پہلے تو نہیں تھی، فرمایا پھر اگر پہلے نہیں تھی تو اب بھی میں سچ ہی بولتا ہوں۔ یعنی یہ ایسی دلیل تھی کہ مرتے دم تک کافر اس کا رد نہیں کر سکے۔ وہ بعد میں آپ جانتے ہیں شب ہجرت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے مکے کے کافروں کی امانتیں نکلی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو کہا تھا کہ یہ امانتیں واپس کر کے واپس مدینے ہمارے ساتھ آ کے ملنا۔ یار اندازہ تو کرو، وہی لوگ تھے جو مجنوں بھی کہتے تھے، شاعر بھی کہتے تھے، مخالفت بھی کرتے تھے، گڑھے بھی کھودتے تھے، کانٹے بھی بچھاتے تھے، اذیتیں بھی دیتے تھے، لیکن انہی کی امانتیں مصطفیٰ کریم کے گھر سے نکل رہی ہیں۔ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ آج بھی کافر جانتے یہی تھے، ان کا دل یہی کہتا تھا کہ محمد سے بڑا امانت دار پورے مکے میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ایسی دلیل، میں نے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، یہ ایسی پختہ دلیل تھی۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جملہ پہلوؤں کی قسم اللہ پاک نے قرآن مجید برہان رشید میں اٹھائی۔ پیدائش کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان والا صفات تھیں، پچھلے جماعت المبارک میں مختصراً میں نے ان چیزوں کو عرض کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر خارگی کا جو دور تھا، دودھ پینے کا جو دور ہوتا ہے، وہ بھی اتنا صاف ستھرا اور اعلیٰ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن وجوہ سے میں نے کلمہ پڑھا اور آپ کی غلامی کا شرف حاصل کیا ہے، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی حضور جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ عباس، چچا بتاؤ وہ کیا وجہ تھی؟ عرض کرنے لگے رأیتک فی المہدی، اے بھتیجے میں نے آپ کو پنگھوڑے کے اندر دیکھا، پنگھوڑے کے اندر دیکھا، اور آپ پنگھوڑے میں لیٹ کے تو چاند کے ساتھ اشارے کر رہے تھے، اور آپ کی انگلی جدھر اٹھتی تھی چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضرت عباس نے تو یہ دیکھا تھا کہ حضور کی انگلی اٹھتی تھی اور چاند ادھر چلتا تھا، کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا، مصطفیٰ جان رحمت کی مبارک انگلی کے اشاروں پر آسمان کا نوری کھلونا، چاند بھی جھکتا تھا اور حضور کے اشاروں پہ حرکت میں آتا تھا۔ اب حضرت عباس نے تو صرف چاند کی حرکت دیکھی تھی اور حضور کی انگلی کا اٹھنا دیکھا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، فرمایا کنت احدثہ ویحدثنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا چچا تم صرف چاند کی حرکت دیکھ رہے تھے، لیکن تمہیں اصل ماجرے کا پتہ نہیں تھا
کہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ میرے بھائی، چاند کی بھی کوئی بولی ہوتی ہے، چاند کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے؟ چاند کی کوئی زبان نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت بتا رہے ہیں میرے رب نے مجھے تمام مخلوقات کا رسول بنا کے بھیجا ہے، اور جب میں رسول تمام مخلوقات کا ہوں تو رب نے بولیاں بھی ساری سکھا کے بھیجا ہے۔ چاند زمین سے 500 سال کی مسافت پہ ہے۔ اب اتنی مسافت دور چاند وہ بات کرتا تھا اور حضور اس کو سنتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابھی دور وہ ہے جو بالکل پنگھوڑے کا دور ہے، شیر خارگی کا دور ہے، اور اللہ نے تو وعدہ کیا بلل آخرت خیر لک من الاولی۔ حبیب پیارے، ہر آنے والا لمحہ آپ کی عزتوں میں، آپ کی عظمتوں میں، آپ کی طاقتوں میں، آپ کی شانوں میں، آپ کے ہر مقام کے اندر میں بلندیاں ہی عطا کرتا جاؤں گا۔ ہر آنے والا لمحہ آپ کی عزت و عظمت میں اضافے کا باعث ہوگا۔ ابھی یہ دور تھا، اب چاند خود تو اپنی آواز کسی تک پہنچا نہیں سکتا، چاند میں تو یہ طاقت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتی تو کسی اور سے بھی کرتا، لیکن کائنات کے اندر اگر چاند نے کسی سے باتیں کی ہیں تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب چاند کی آواز حضور سن رہے ہیں اور اپنی آواز چاند تک پہنچا رہے ہیں۔ سائنس نے تو آج ترقی کی ہے نا، یہ وائرلیس لگا کے اور تاروں کے ذریعے اور شعاؤں کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ہم آوازوں کو کیچ کر کے موبائل کے ذریعے، آلات کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے دور تک آواز پہنچا سکتے ہیں، لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ جان رحمت پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ مادیت ہے، وہ روحانیت ہے۔ مادیت میں کمی آ سکتی ہے، لیکن روحانی طاقتوں کے مقام کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی سبب ظاہری کے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پنگھوڑے میں لیٹ کے چاند تک بات پہنچا بھی رہے ہیں، چاند کی بات کو سن بھی رہے ہیں۔ 500 سال کی مسافت جتنی دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی آواز کو پہنچایا بھی اور چاند کی آواز کو سنا بھی۔ اور یہاں میں رک کے اتنی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، یار ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر پنگھوڑے کے اندر لیٹ کے 500 سال دوری، 500 سالہ مسافت کی دوری سے چاند کی آواز کو سن سکتے ہیں تو کیا امتی کی فریاد کو نہیں سن سکتے؟ اگر پاکستان سے امتی پکارے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پکار نہیں سن سکتے؟ یار یہ عجب۔ اور پھر میں نے ابھی عرض کر دیا کہ جب پنگھوڑے میں یہ شان ہے تو ہر آنے والا لمحہ حضور کی عزت و عظمتوں میں اضافے کا سبب اور باعث ہے۔ تو جب پنگھوڑے میں حضور کی سماعت اتنی ہے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں ہوں گے پھر سماعت کتنی ہوگی؟ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات ظاہری کو پورا کر کے لحد مبارکہ کے اندر چلے گئے تو پھر تو عام مردوں کی سماعت کے اندر، عام مرنے والے کی سماعت زندہ لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، تو مصطفیٰ کی سماعت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ۔ اور آپ یار دیکھیں ابتدائی دور کے اندر نبی پاک، اور یہ وہ دور ہے کہ جب بچہ روٹی کا ٹکڑا بھی اپنے منہ تک اپنے ہاتھ سے نہیں پہنچا سکتا، بچہ بے بس ہوتا ہے، بڑا کمزور، کمزوری کی اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، اور پھر آگے جا کے فرمایا کہ ہم واپس پلٹائیں گے تمہیں کمزوری کی طرف۔ جیسے بچہ بچپن میں وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تب بھی وہ کمزوری پلٹ کے آتی ہے، یہ وہی کمزوری، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ وحدانیت کا اظہار اس طریقے سے کیا اور فرمایا میری معرفت اس طریقے سے بھی کرو کہ میں نے کمزور پیدا کیا، پھر طاقت دی، پھر جوانی دی، پھر حسن و شباب دیا، پھر سب کچھ دیا، پھر اس کے بعد بڑھاپا آیا، کمر اڑی، پھر اس کے بعد تم کمزور ہوئے، جیسے پہلے پیدا کیا تھا اسی حالت پہ تمہیں پلٹایا، اب بھی نہیں پہچانتے کہ اللہ کوئی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچے کی ابتدائی دور کے اندر حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ روٹی کا ٹکڑا بھی منہ تک نہیں لے جا سکتا، بڑا کمزور ہوتا ہے،
لیکن یار قربان جائیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا صفات پہ کہ جو بچپن کے اندر اپنی انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند جیسی وزنی چیز کو حرکت دے دیتے ہیں، اور اتنی دور سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند جیسی وزنی چیز کو متحرک کرتے ہیں اور اس کو اپنی انگلی کے اشارے پر نچاتے ہیں۔ ایسے تو نہیں کسی نے کہا تھا مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جس کو مہر قدس سمجھا ہے جہاں اے منعمو، ان کے خانے جود سے ہے ایک نانے سوختہ۔ نانے سوختہ کہتے ہیں جلی ہوئی روٹی کو، جلی ہوئی روٹی کو نانے سوختہ کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی چاند پہ، لوگوں نے کہا بڑا خوبصورت ہے، اور تمام شاعروں نے چاند کے حسن سے اپنے محبوب کے حسن کو تشبیہ دی ہے، لیکن کمال اعلیٰ حضرت کے عشق و محبت پہ آپ نے فرمایا اور جس کو مہر قدس سمجھا ہے جہاں اے منعمو، اور جس کو سمجھتے ہو کہ یہ بڑا سونا ہے، یہ پورے جہان کو روشنی دیتا ہے، یہ تو میرے حبیب کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی ہے۔ جس حبیب کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اس حبیب کی اپنی ذات کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے خود جو عین نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا نور بنایا ہے کہ اپنے محبوب کے کھلونے بھی نورانی بنا دیے ہیں۔ آپ قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ پاک قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، ہم نے سورج کو روشنی بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر چاند کو نور کہا ہے، اور یہ چاند میرے نبی کے کھلونا ہے، اور بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں، اور جب کھلونے کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو آپ اندازہ کریں مصطفیٰ جان رحمت کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور یہ وہ دور ہے، میں نے ابھی بار بار یہ عرض کی کہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں بچے بالکل بے بس ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے اندر بھی اپنی انگلی کے اشارے پہ چاند کو ہلا رہے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو بالکل ابتدائی ایام تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اماں سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزارے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت یہ اور بیبیوں کو بھی حاصل ہوئی ہے، بی بی سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حاصل ہوئی، دو بیبیاں تھیں عاتقہ دونوں کا نام تھا، ان کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی، اور بالخصوص خصوصیت کے ساتھ ایک طویل مدت کے لیے جس بی بی کو یہ شرف حاصل ہوا اس مائی کو اماں حلیمہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، حضرت بی بی سید۔ اور یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شرف ہے کہ جس بی بی نے حضور کو دودھ پلایا اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اللہ نے ایمان بھی دے دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل ابتدائی دور کے جو ایام تھے وہ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے بنو سعد کے اندر گزرے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اشاق جاتے ہیں نا تو وہ خصوصاً خاص طور پہ سفر کر کے بنو سعد جایا کرتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے وہ جو پتھر ہیں ان پتھروں کی زیارت کرتے ہیں، وہ جو باقیات ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا اس سے بھی تکلیف تھی کہ انہوں نے ان آثار کو بھی شہید کر دیا، تو وہ مبارک جگہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسعود کی ایسی برکت تھی۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئی تھی اس وقت حالت اور تھی، لیکن جو ہی حضور میرے خیمے کے اندر قدم رکھتے ہیں اللہ برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے، میری ہر چیز ہی بدل جاتی ہے، رنگ ڈھنگ ہی بدل جاتے ہیں۔ اور یہاں اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کرنے سے پہلے میں ایک بات کرنا ضروری سمجھوں گا۔ یہ 2 دن پہلے ایک ویڈیو میں نے دیکھی، میلاد شریف کے نام پہ یار اتنی بےہودگی
اور اتنی بے حیائی. آج ہم فرانس والوں سے کیا گلہ کریں کہ فرانس والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا رہے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ. اور میں نے بار بار یہ عرض کرتا ہوں، سلطان عبدالحمید کے دور کے اندر ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایک بندے کو دیا گیا تھا. آج تو مسلمان فلمیں بنا رہے ہیں نا، اور اس میں انبیاء کی تمثیل بنائی جاتی ہے اور لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اور یار یہ ان لوگوں کو نبی کی تمثیل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ خدا کا خوف کریں، حیا سے ڈوب کے مر نہیں جاتے. نبیوں کے برابر کو کسی کو کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی فلم بنائی گئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی فلم بنائی گئی، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی فلم بنائی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام رضوان علیہم الصلاۃ والتسلیم کی فلمیں بنا کے جب یہ ہم مسلمانوں نے ان کو بنایا اور پھر کسی حکومت نے، کسی نے کوئی اس پہ گرفت نہیں کی. ہم نے فرانس والوں سے کیا گلہ کرنا ہے؟ اور یار یہ بڑے لوگوں کے گلے کیا کریں؟ میں یار یہ چند دن قبل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، میلاد شریف کے نام پہ علماء نے اجازت دی ہے کہ حد تک یہ مستحب عمل ہے. میں بار بار ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ اعلان کر رہا ہوں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہوں، میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے مدفن یا رسول اللہ. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس دن عقیدہ اہل سنت سے ایک قدم بھی انحراف ہو، اللہ اس دن سے پہلے موت دے دے، لیکن اللہ پاک عقیدہ اہل سنت پہ زندہ رکھے، عقیدہ اہل سنت پہ اللہ پاک موت عطا فرمائے. یار یاد رکھیں، لیکن میں یہ بات برملا کہنا چاہوں گا، میلاد پاک منانا یہ مستحب عمل ہے نہ، لیکن مستحب عمل کو ہم نے اتنا بڑھا دیا کہ مستحب عمل کرتے ہوئے ہماری فرض نماز قضا ہو جائے، ہمارے واجبات چھوٹ جائے، بے پردگی ہو، اور ہم داڑھی شریف کو منڈوا دے مستحب عمل کرتے ہوئے، اور مستحب عمل کے نام پہ واجب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر داڑھی ہے اس کے تقدس کو بھی پامال کریں، اور جب وہ صرف مستحب عمل کے لیے شریعت کی حدوں کو پامال کرتے پھرے. اور پھر جو بات میں اب کرنا چاہتا ہوں، یار کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، دل کرتا تھا زمین پھٹ جاتی اور اس دن سے پہلے اللہ پاک تباہ و برباد کر دیتا. اور وہ ویڈیو جب وہ نوجوان لڑکے انہوں نے برقعے پہنے ہوئے ہیں، پیچھے میلاد شریف کی فلیکس لگائی ہوئی ہے، اور جناب والا اپنے منہ پہ عورتوں کے ماسک پہن کے ایک کپڑے کا بنا کے ایک بچہ اس کے منہ میں فیڈر ڈال کے، اور پیچھے وہ نعتیں لگا کے تیری بکریاں نو دواں گی میں چارہ حلیمہ میں نو نار رکھ لے. یار ڈوب کے مر نہیں جاتے. اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمثیل، اور ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، فرمایا جو مرد عورتوں کی تمثیل بنے، عورتوں کی وضاقتہ اپنائے، مصطفیٰ جان رحمت اس پہ لعنت کر رہے ہیں. اور مرد ہو کے عورتوں کی وضاقتہ اپنا کے اور پھر مثال کن لوگوں کی بن رہے ہو؟ ڈوب کے مر جاؤ، لعنت ہے ان لوگوں پہ. اور خدا کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اگر جو ہے وہ غلطی سے، خطا سے، بھولے سے ان سے یہ معاملہ ہوا ہے، وہ اگر نکاح ان کے ہوئے ہیں، ان کے نکاح ٹوٹ گئے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور خدا کی قسم اہل سنت تو دور کی بات، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. دوبارہ کلمہ پڑھیں، دوبارہ جو ہے وہ دین اسلام کے اندر داخل ہوں، وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. اس طرح کی بےہودگی اور پھر میلاد شریف کے نام پہ علماء اس کا نوٹس لیں، اور چاہیے یہ کہ حکومتیں اس کا نوٹس لیں، بلکہ یہ کوشش ہونی چاہیے. میں یہ کوشش کر رہا ہوں ذاتی طور پہ جتنا ہو سکے کہ علماء سے رابطہ کیا جائے، اگلے سال میلاد شریف آنے سے پہلے ایک ڈنڈا فورس تیار کی جائے، جہاں اس طرح کی بےہودگی ہو وہاں ڈنڈے لگائے جائے، ان کی مرمت کی جائے، ان کی ٹھکائی کی جائے. کیوں اہل سنت کو بدنام کرتے ہو؟ اور اس طریقے کے معاملات کر کے میں پہلے عرض کر چکا ہوں اہل سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم میلاد پاک کو مستحب سمجھتے ہیں، ایک جائز عمل سمجھتے ہیں، لیکن شریعت کی حدوں کو پامال کرنے کی کسی صورت اجازت. میلاد کے نام پہ گانے بجاؤ، ڈوب کے مر جاؤ لعنتیو. میلاد شریف کے نام پہ بے پردہ عورتوں کو باہر نکالو، ڈوب کے مر جاؤ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غیرت کا درس دیا، بے غیرتی کا درس نہیں دیا. پھر نوجوان لڑکے ڈانس کر رہے ہیں. یہ میلاد شریف منایا جا رہا ہے، ٹھمکے لگا رہے ہیں. بوڑھے بوڑھے بابوں کی ویڈیو انٹرنیٹ پہ چڑھی ہوئی ہیں، ٹھمکے لگا لگا کے ڈانس کر رہے ہیں.
میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں، میں یہ پچھلے جمعے بھی، اس سے پہلے بھی، پچھلے سال بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑنے آئے ہیں اور ہم نے اس نبی کے میلاد پہ بت سجا دیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا حکم لے کے ہم نے اس نبی کے میلاد پہ پردگی کر دی۔ اللہ پاک اپنی کامل پناہ نصیب فرمائے۔ یہ اصل سبب بھلا کیا ہے؟ اصل سبب یہ ہے کہ ہم علماء سے دور ہو گئے، علماء سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، اور جب دین سے دور ہوئے پھر ایسی خرافات ہی ہوتی ہیں، پھر جاہل پیروں کے پیچھے لگ کے یہ کل خوشاب والا واقعہ ہوا، لوگوں نے اس سے جب وہ علماء کو پہ ہٹ کی، اور لوگوں نے اس سے ہٹ کی ممتاز قادری پہ ہٹ کیا۔ ایک جاہل بندے کی جہالت سے آپ یا تو بتائیں کہ کسی مستند عالم دین نے اس واقعے کی حمایت کی ہو؟ کسی مستند عالم دین نے اس واقعے کی حمایت نہیں کی، تو پھر اس سے علماء کو ہٹ نہ کریں، یہ جہالت ہے۔ اور یہی جہالت آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میلاد شریف کے نام پہ دیگر معاملات کے اندر خرافات، بےہودگیاں، گھنگرو ڈال کے نوجوان ناچ رہے ہیں اور کہتے ہیں بلے شاہ ناچے تھے، ڈوب کے مر نہیں جاتے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت پہ الزام تراشی کرتے ہوئے۔ آپ تاریخی حقائق اٹھا کے دیکھیں، پتہ ہی نہیں ہے قوم کو کہ حقیقت ہے کیا تھی، اور الزام تراشیاں کرتے ہیں ان سادات پہ اور ان سید زادوں پہ، اور وہ مستند علماء دین تھے، وہ حدیثیں پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، وہ جناب والا دین کا پورا علم رکھنے والے اور آگے اس دین کا فروغ کرنے والے لوگ تھے۔ ان سے ایسی حرکات کا سرزد ہونا یہ عقل سے ہی وراء الورا ہے۔ یہ بس خام جب وہ یہ وہم اور یہ چیزیں جب وہ لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے، وہ ہٹلر نے کہا تھا کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں، یہی معاملات بنے کہ ہماری قوم کے اندر جھوٹ کو اس طریقے سے پھیلایا گیا کہ ہمارے لوگوں نے اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیا۔ بعد وقت ہو چکا ہے، اصل اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان مبارک ایام کے بارے میں چند باتیں کرنی تھیں۔ وہ مبارک لمحات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، اماں پاک فرماتی ہیں کہ ساری برکتیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میرے آنگن میں آ گئی ہوں، ہمیں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، دن کے وقت بھی روشنی روشن دانوں سے چھن چھن کے باہر جاتی تھی، رات کے وقت بھی ساری رات ہمارے گھر کے روشن دان چمکتے رہتے تھے، اور وہ چراغ تو فرماتی ہیں ہم جلاتے ہی نہیں تھے، ہمارے گھر میں اللہ نے ایسا چراغ عطا کر دیا تھا کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی جن ایام میں حضور کو لے کے آئے تھے، ابتدائی دنوں کی بات تھی، میں اندر اپنے گھر کے کمرے کے اندر کوئی کام کر رہی تھی، اور اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر پنگوڑا سا بنا کے وہاں باندھا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں ہمارے گھر کے باہر سے ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کے گزر رہا تھا، اور ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے دروازے کے آگے رک گئی، چرواہا آگے چلا گیا، وہ بکری رکی رہی، پھر وہ بڑے ادب کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ کہتی ہیں میں اندر کمرے سے جھانکتی ہوئی ساتھ کام کر رہی تھی، ساتھ دیکھ رہی تھی یہ بکری کرتی کیا ہے۔ کہتی ہیں وہ بڑے ادب سے آئی اور آ کے میرے بیٹے محمد کے قدموں والی سمت کھڑی ہو گئی۔ واہ بکری تیری پہچان پہ قربان جائیں، تو نے جانور ہو کے پہچان لیا، یہاں تو انسان بھی پہچاننے سے انکاری ہیں۔ تو نے جانور ہو کے، بے زبان ہو کے، بے عقل ہو کے، تو نے اس محبوب کو پنگوڑے میں لیٹے ہوئے پہچان لیا۔ اماں پاک فرماتی ہیں آئی، حضور کے قدموں کو بوسہ دیا، بڑے ادب سے پیچھے ہو کے کھڑی ہو گئی۔ فرماتی ہیں پتہ نہیں کب تک کھڑی رہتی، لیکن چرواہے کو جب پتہ لگا کہ ایک بکری گم گئی ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا اور بکری کو ہانک کے اپنے ریوڑ کے اندر لے گیا۔ فرماتی ہیں یہ اس طرح کے واقعات، سارا دن ہمارا ایسے واقعات کو دیکھتے ہوئے گزرتا۔ ایک دن تو رات کو لیٹی ہوئی تھی، سین کے اندر گرمیوں کے دن تھے، ہم چارپائیاں بچھا کے لیٹے ہوئے تھے، اچانک رات کو آنکھ کھلی، ایسے محسوس ہوا ہمارے صحن کا درخت وہ سایہ کبھی ادھر کو جاتا، کبھی ادھر کو جاتا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں ہڑبڑا کے اٹھی، اللہ خیر کرے کہ زلزلہ تو نہیں آ گیا۔ اور جب بندہ ہڑبڑاتا ہے سب سے پہلے جس سے سب سے زیادہ محبت ہو توجہ اس کی طرف جاتی ہے۔ اماں حلیمہ فرماتی
फरमाती हैं बेटा मेरा भी था, लेकिन सबसे पहले तवज्जो अपने बेटे की तरफ नहीं गई, अपने बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ गई है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, मेरे बेटे की खैर हो। कहती हैं जब देखा तो मेरा बेटा पंघोड़े में लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था, और वो अपनी उंगली का इशारा जिधर करता था चांद उधर को झुकता जाता था, जिधर जिधर हजूर की उंगली उठती थी आसमान का चांद उधर उधर को झुकता जाता था। और अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि पूरा कबीला वो बरकत के लिए हमारे घर आता, और जिसको मेरा बेटा हाथ लगा देता अल्लाह बड़े बड़े बीमारों को शिफा अता फरमा देता था। मशहूर हो गई थी ये बात हमारे पूरे कबीले के अंदर। और अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जब मेरा बेटा कुछ थोड़ा बड़ा हुआ तो उन अय्याम में और मेरे बेटे ने ज़िद की, उन्होंने कहा कि हमने अपने भाई मोहम्मद को भी साथ लेके जाना है, वो भी हमारे साथ बकरियाँ चराने के लिए जाएँ। फरमाती हैं दिल तो नहीं करता था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़िद की और मैंने भेज दिया। और भेजने के बाद अब मेरी तो आंखें दरवाजे पे लगी रह गईं। थोड़ी देर गुजरी, गली के बच्चे दौड़ते हुए आए और आके कहने लगे कि वहाँ तो डाकू पड़ गए हैं, वहाँ चोर पड़ गए हैं, और वो सारी बकरियों को चराने के जो है वो मामलात में कोशिश के अंदर मसरूफ़ हैं। फरमाते सब भाग के आ गए लेकिन मोहम्मद नहीं आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर बाद में हजूर ने खुद बताया सारा वाक़या। फरमाते हैं जब चोर आए तो सारे डर के भाग गए, लेकिन मैं वहीं पे खड़ा रहा। उन्होंने जब हमारी बकरियों को हाँकना चाहा, मैंने पूछा भाई किधर लेके जा रहे हो हमारी बकरियों को? उन्होंने कहा हम अपने घर लेके जा रहे हैं। फरमाते हैं मैंने कहा कि भाई ये तो रोज़ हमारे साथ आती हैं और हमारे घर वापस जाती हैं, तुम अपने घर क्यों लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा बस हमारी मर्ज़ी, हम लेके जा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई अगर तुमने दूध पीना है तो आओ हमारे घर, साथ मेहमान बनो, साथ तुम्हें दूध पिलाएंगे, साथ तुम्हारी खातर तवाज़ो करेंगे, बकरियों का गोश्त भी खिलाएंगे। तो वो कहने लगे नहीं, हम किसी की मेहमानी कबूल नहीं करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैंने कहा चलो फिर मुझे ले चलो, हम तुम्हारे मेहमान बनते हैं, हम तुम्हारे मेहमान बन जाते हैं, चलो हमें मेहमान बना लो। लेकिन वो कहने लगे नहीं, हम मेहमान भी नहीं बनाते। हजूर फरमाते अभी ये बातें हो ही रही थी कि कबीला इकट्ठा हो के लोगों ने लाठियाँ सोटियाँ कुल्हाड़ियाँ, उस वक़्त के जो आलात थे वो पकड़ के आ गए और आके डाकुओं को घेर लिया, चारों तरफ से घेर के वो मारने लगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में आ गए, उन्होंने कहा नहीं छोड़ दो। हजूर ने छड़वा दिया। और एक किताब में लिखा है कि उन डाकुओं में से एक डाकू ने बुढ़ापे की हालत में हजूर का कलमा पढ़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर होकर अर्ज़ की थी हजूर अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, सारी ज़िंदगी पापों और गुनाहों के अंदर गुजारी है, हजूर अब भी मेरी बख्शिश होगी। मेरे पाक नबी ने फरमाया मेरे हाथों पे हाथ रख, कलमा पढ़ना तेरा काम है, तुझे जन्नत तक पहुँचाना मुझ मोहम्मद का काम है। डूबा हूँ निकाला है, फिसला हूँ संभाला है, मैं भूल नहीं सकता एहसान मोहम्मद के। और उस बूढ़े डाकू ने फिर उस वक़्त कहा हजूर उस वक़्त भी आपने बचाया दुनिया की सज़ा से, आज आपने बचा लिया आखिरत की सज़ा से। अंदाज़ा करें जब बचपन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वाला सिफ़ात वो इतनी आला, इतनी ऊंची। और अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि पूरे कबीले की बकरियां चरने के लिए जाती थीं, लेकिन वो सारा दिन एक ही चरागाह के अंदर चरती थी। लोग अपने खादिमों को कहा करते थे जहाँ हलीमा की बकरियां चरती हैं तुम अपनी बकरियां वहाँ क्यों नहीं चराते? वो कहते हम भी बकरियां वहीं चराते हैं, लेकिन हलीमा की बकरियां जब शाम को आती हैं तो पेट भरा होता है, हमारी बकरियां आती हैं तो पेट खाली होते हैं। उलमा ने लिखा है यही हालत इस दुनिया की है, जिनके सीने में इश्क मुस्तफ़ा की शम्मा रोशन है, जिनके सीने में मोहब्बत मुस्तफ़ा के चराग रोशन है। हम सारी इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन हमारे गुजारने के मामलात और हैं। लेकिन जो मोहब्बत वाले लोग हैं, जो रसूलुल्लाह के सच्चे ग़ुलाम हैं, ये तो पर्दे उठेंगे कल क़यामत के दिन। जब शाम होगी फिर पर्दे उठेंगे और फिर पता लगेगा ज़िंदगी हमने भी गुजारी लेकिन खाली पेट रहे, ज़िंदगी उस शाकाने मुस्तफ़ा ने भी गुजारी, लेकिन आज उनके दफ्तर नामा अमाल नेकियों से भरे हुए थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी हजूर की मोहब्बत में गुजरी। ये एक ऐसी शम्मा है, ये ऐसा चराग है, ये एक ऐसी ताकत और कुव्वत है जो इंसान की ज़िंदगी को दुनिया और आखिरत में बेहतरी की तरफ रवां करती है। अल्लाह पाक